السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، آج کا موضوع ہے قیامت کے دن، بروز قیامت ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام ترازو قائم کرے گا ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے۔ جو ہم نے اچھائیاں کی ہوں گی، جو ہم سے برائیاں ہوئی ہوں گی، اچھائیوں کو، برائیوں کو، ہمارے اعمال کو قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے خود کو بچائیں۔ اسی تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوں گی۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ انبیاء آیت نمبر 47 پڑھی گئی ہے۔ رب کا ارشاد ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھیں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، اتیاچار نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اتیاچار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا، ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام ہمارے خالق و مالک ترازو قائم کرے گا۔ وہی رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے کے لیے۔ آج دنیا کے اندر میرے بھائیو، دکانوں میں آپ دیکھتے ہوں گے، بہت سارے ایسے بھی دکاندار ہوتے ہیں جو وزن میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ بیشی کیا کریں گے، کمی کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ میرے بھائیو، رائی کا ساگ ہم لوگ کھاتے ہیں نا، اس کے دانے کتنے باریک دانے ہوا کرتے ہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، کوئی اچھائی ہوگی، یا کسی نے برا کیا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم سامنے لائیں گے۔ اتینا بہا، ہم سامنے لائیں گے۔ رب ذوالجلال والاکرام کا کہنا ہے وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، اپنی پوری زندگی کی ساری محنتوں کو انسان اپنے سامنے دیکھے گا، کمی کمزوری سامنے رکھ دیے جائیں گے، انسان جھٹلا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا میرے بھائیو، اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ میرے بھائیو، رب کا فرمان ہے، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔
قیامت کے دن اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس روز وزن بھی برحق ہے، وزن قائم کیا جائے گا، اعمال نامے ہمارے اعمال کو تولے جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے وزن بھاری ہوں گے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا اعمال کا، اچھائیوں کا، نیکیوں کا، فاولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر، خوشیاں ہوں گی ان کے چہروں پر، کامیاب لوگوں میں ان کا شمار ہوگا، جن کی اچھائیاں زیادہ ہوں گی، اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، دنیا کے اندر عبادتیں کی ہوں گی، رب کو راضی کرنے والے اعمال کے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اللہ اکبر، اندازہ لگائے میرے بھائیو، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا، وزن چونکہ اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، بہت سارے لوگوں کے اعمال کے پلڑے، اچھائیوں کے، نیک اعمال کے ہلکے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، جس آدمی کا پلڑا ہلکا ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، برائی کا پلڑا، ترازو بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا، اچھائیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، خود کو گھاٹے میں رکھا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے، اس سبب سے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ میرے بھائیو، آج علماء کرام، ہمارے علماء، عالم دین، دعات، قرآنی آیات، احادیث صحیحہ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ ہمارے بھائی، ہم اور آپ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اعمال کے اندر سدھار پیدا کریں، اور اگر ہم نے گناہ کر لیا ہے تو بکثرت توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ لیکن بہت سارے بھائی علماء کرام کے بیانات سننے میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، رغبت اور شوق نہیں رکھتے، موبائل کا استعمال تو کریں گے، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کا یوز کریں گے، استعمال کریں گے، لیکن کسی اور کام کرنے کے لیے، ان کاموں کے لیے، ان چیزوں کے لیے جس سے رب ناراض ہو، جو اعمال رب کی ناراضگی کا سبب بنے، ان اعمال میں، ان کاموں میں اپنا وقت لگائیں گے، موبائل کا یوز کریں گے، لیکن علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے نہیں۔ جن بیانات سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو، ایمان میں اضافہ ہو، اعمال میں سدھار پیدا ہو، میرے بھائیو، دیکھ لیا آپ نے، پتا چلا کہ قیامت کے دن اچھائیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا، اچھے اعمال، برے اعمال، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، وزن کی جائیں گی۔ لہذا ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور برائیوں سے بچیں، اچھائیوں کی طرف ہمارا میلان ہو، ہمارا جھکاؤ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، میرا کہا نہیں مانتے،
میں انہیں گالیاں دیتا ہوں, برا بھلا کہتا ہوں, مارتا بھی ہوں, تو ان کے متعلق میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اللہ اکبر. دیکھیے اللہ, صحابہ رسول کو کس قدر خوف ہے اللہ کا, کس قدر ڈر ہے. کیا اس بارے میں بھی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی, پوچھا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک وعقابک ایاہ. کہتے ہیں ان کی خیانت, نافرمانی, اور انہوں نے تجھ سے جو جھوٹ بولا, وعقابک ایاہم, اور ان کے جھوٹ بولنے پر, ان کی خیانت کرنے پر, ان کی نافرمانی کرنے پر جتنی تو نے انہیں سزا دی, فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ. اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی تمہارے غلام تم سے جھوٹ بولتا رہا, تیرے مالوں میں خیانت کرتا رہا, اور تیری نافرمانی کرتا رہا, اس پر تو نے انہیں سزائیں بھی دی, ان سب چیزوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا. ان سے کتنی غلطیاں ہوئیں اور تو نے کتنی سزائیں دی, حساب و کتاب لیا جائے گا. کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ, اگر تیری سزا, تو نے اپنے غلام کو جو سزا دیا ان کی غلطیوں پر, تیری سزا ان کی غلطیوں کے برابر ہوئی, جتنی غلطی اتنی سزا, تو معاملہ برابر ہو جائے گا, رفع دفع ہو جائے گا. لا لک ولا علیک, نہ تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی نقصان. وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ, اور اگر تیری سزا ان کی غلطیوں کے مقابلے میں کم ہوئی, کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ, اگر تیری سزا ان کی غلطیوں کے مقابلے میں کم ہوئی تو تجھے ان پر فضیلت حاصل ہوگی. وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ, اور اگر تیری سزا ان کے غلطیوں کے مقابلے میں زیادہ نکلی تو تجھ سے زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا. اللہ اکبر. غلاموں نے غلطیاں کم کی ہیں, نافرمانیاں کم ہوئی ہیں, تو نے سزا زیادہ دے دیا ہے, تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی, ان زیادتیوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا. پتا چلا میرے بھائیوں, ایک ایک عمل کے تعلق سے پوچھ گچھ ہوگی, پوچھا جائے گا, اعمال کو تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا. یہ شخص, وہ صحابی رسول, ایک طرف ہو کر رونے لگا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر رونے لگا, آنکھوں میں آنسو آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کتاب اللہ میں یہ آیت نہیں پڑھی, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کہ قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھیں گے, پھر کسی پر ذرہ برابر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آدمی نے کہا, صحابی رسول نے کہا, اللہ کی قسم, اے اللہ کے رسول, میرے خیال میں میرے اور ان کے لیے یہی بہتر ہے, میرے اور غلام کے لیے یہی بہتر ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں, آزاد کر دوں. اے اللہ کے رسول, میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ سب آزاد ہیں, میں اس غلام کو, سارے غلام کو آزاد کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, کس قدر اللہ کا خوف غالب رہا کہ اگر غلاموں کی غلطیاں کم اور میری سزا زیادہ, تب تو اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی, پوچھ گچھ ہوگی, اور ہم سے زیادتی کا سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ تو غلام رکھیں گے اور نہ ہی ہم انہیں سزا دیں گے. یہ حدیث سنن ترمذی کی
3165 نمبر کی حدیث ہے، 3165 نمبر کی حدیث ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ میرے بھائیو، پتہ چلا کہ اعمال کو تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک آدمی کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا۔ امت محمدیہ میں سے ایک آدمی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اونچی آواز کے ساتھ اس آدمی کا نام پکارا جائے گا۔ پھر اس کے سامنے، اس آدمی کے سامنے 99 رجسٹر ہوتا ہے نا، رجسٹر 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ معروف حدیث ہے، ان میں سے ہر رجسٹر حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی، حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ ان میں سے ہر رجسٹر، اتنا لمبا چوڑا رجسٹر پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اس آدمی سے سوال کرے گا، کیا تم ان گناہوں میں سے کسی کا انکار کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر! سارے گناہ لکھے گئے ہوں گے رجسٹر کے اندر، اور جہاں تک نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا، گناہ ہی گناہ۔ پوچھا جائے گا، کیا تم ان گناہوں میں سے کسی کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا میری طرف سے مقرر کیے ہوئے تمہارے اعمال کو لکھنے والے نگرانوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اعمال لکھنے پر فرشتے متعین اور مقرر ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین، اعمال نامے لکھنے کے لیے کرامن کاتبین ہیں، فرشتے متعین ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال کو لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے ایک نگراں متعین ہے رب کی جانب سے، نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ وہ کہے گا اس آدمی کہ نہیں میرا رب، اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے؟ کیا کوئی عذر پیش کر سکتے ہو، کوئی مجبوری پیش کر سکتے ہو، بیان کر سکتے ہو؟ وہ کہے گا کہ نہیں اے میرا رب۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے۔ اللہ، اندازہ لگائیں، اتنے سارے گناہ ہی گناہ ہے، رجسٹروں میں بھرے ہوئے تمہارے گناہ ہیں، برائیاں اتنی ہے کہ سارے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں۔ ہاں، رب ذوالجلال والاکرام کہے گا کہ تیری ایک نیکی موجود ہے جس کی وجہ سے آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا، اس کارڈ پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آؤ آج اپنے اعمال کا وزن دیکھ لو۔ کلمہ شہادت، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ اس کارڈ پہ لکھا ہوگا۔ رب ذوالجلال والاکرام کہے گا کہ تیری ایک نیکی ہے اور یہ ہے، آؤ اپنے اعمال کا وزن کر لو، دیکھ لو۔ وہ کہے گا کہ میرا رب، یہ کارڈ ان رجسٹروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سارے رجسٹر تو گناہوں سے بڑے پڑے ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ ایک نیکی کیا کام کرے گی؟ اس کا وزن ہی کیا ہوگا؟ کہا جائے گا تجھ پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، سارے رجسٹر، کتنا بتایا تھا؟ 99 رجسٹر، کہتے سارے رجسٹروں کو
ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور کارڈ کو جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ کارڈ دوسرے پلڑے میں، سارے رجسٹر گناہوں کے ایک پلڑے میں۔ چنانچہ رجسٹروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور کارڈ والا پلڑا نیچے جھک جائے گا۔ گناہوں کا پلڑا اوپر اور کارڈ جس میں لکھا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ باوزن ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں ہو سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ اعمال کو تولا جائے گا، تو ضرورت اس بات کی میرے بھائیو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، لوگوں کو چاہیے کہ خود کو موحد بنائے، توحید والا بنائے، اپنے رب کو رب تسلیم کرے، ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے کرے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک و ساجد نہ ٹھہرے۔ یہ ہے مفہوم اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ انسان کلمہ پڑھتا بھی ہو، گواہی بھی دیتا ہو، رب کو رب تسلیم کرتا ہو، اور دوسرے طرف کلمہ یہ جو ہمیں جس بات کا تقاضا کرتا ہے، جس بات کو چاہتا ہے، ہم اس کو پورا نہ کرتے ہوں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، ساری عبادت کے مستحق حقدار ہمارا رب ہے، اور دوسری طرف ہم شرک بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا بھی کرتے ہیں، غیروں کے سامنے ہمارا یہ سر جھکتا بھی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، کھلے عام شرک اکبر کا ہم مرتکب کرتے ہیں۔ پھر کہاں ہم مستحق ٹھہریں گے میرے بھائیوں؟ پتہ یہ چلا کہ بندہ موحد ہو، توحید والا ہو، شرک سے پاک ہو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنے اعمال کو بجا لاتے ہوں۔ تو فائدہ یہ ہے کہ وہ کارڈ جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، وہ کارڈ یا وہ پلڑا جس میں کارڈ رکھا جائے گا، جس پر یہ کلمہ لکھا ہوگا، پلڑا بھاری ہو جائے گا، باقی گناہوں کے سارے رشتے ہلکے ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ اعمال کو تولا جائے گا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہمارے اچائیوں اور برائیوں کو وزن کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ اور یاد رکھا جائے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کافر کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا، چنانچہ اس کے کفر اور اس کی برائیوں کو ایک پلڑے میں، اور اس کی نیکیوں مثلا صلہ رحمی، لوگوں سے ہمدردی، غلاموں کو آزاد کرنا یا دیگر نیکیاں ہوں گی، ان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ پھر کفر اور برائیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کی بنا پر وہ کافر، وہ مشرک جہنم کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ البتہ ان کی بعض نیکیوں کی بنا پر اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو آپ کی حفاظت، اور جو پوچھا گیا کہ وہ تو آپ کی حفاظت کرتے تھے، دین کی دعوت میں وہ آپ کی مدد کیا کرتے تھے، اسلام کے پرچار پرسار میں وہ آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے انہیں جہنم کے سخت عذاب میں مبتلا پایا۔ اپنے چچا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میرے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر ان کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی، عذاب کو ہلکا کر دیا گیا، اگر میں نہ ہوتا تو انہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیا جاتا۔ یہ بات صحیح بخاری کی 3883 نمبر میں
یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 209 نمبر کی حدیث ہے، جس میں ابو طالب کے بارے میں اس طرح کا ذکر ہے کہ اسے ہلکا عذاب دیا جائے گا، جہنم کی آگ اس کے پاؤں کے ٹخنے تک ہی ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا، اور آپ کو بتایا کہ وہ جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں میرے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اچھائیاں کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ اعمال اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے؟ ان کی اچھائیوں کی وجہ سے، ان کی ان اچھائیوں کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی 212 نمبر کی حدیث ہے، پتہ چلا کہ کافر کی نیکیاں شمار نہیں ہوں گی۔ کافر چاہے دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کر لے، نیکیاں شمار نہیں کی جائیں گی، اس کے لیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا، لیکن انہیں ترازو میں ضرور رکھا جائے گا، یعنی کافروں کے اعمال کو بھی تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، جس کی طرف اللہ کا یہ فرمان اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں خبر کر دیں کہ اس دن اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون ہوگا؟ کہ انسان دنیا میں عمل بھی کیا ہوگا، اچھائیاں بھی کیا ہوں گا، اور گھاٹے میں بھی رہے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا کی ساری تمام تر کوششیں، تمام تر محنتیں، سارے کے سارے اعمال بیکار ہو گئے، ساری کوششیں بیکار اور رائے گا اکارت گئیں، اور وہ یہ خیال کرتے رہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا گمان، ان کا یہ خیال رہا کہ وہ تو اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور رب کی ملاقات سے کفر کیا، انکار کیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال باطل و برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی پتہ چلا کہ کافر لاکھ نیکیاں کر لے دنیا کے اندر، مگر وہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی، ان نیکیوں سے کافروں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پتہ چلا میرے بھائیوں، اعمال کو تولا جائے گا، اعمال ہمارے اچھے ہوں یا برے وزن کیے جائیں گے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اگر صبح سے شام تک ہمارے اعمال، ہم نے کون سا عمل کیا ہے، کتنی اچھائیاں ہم سے ہوئی ہیں، کتنی برائیاں ہوئی ہیں، کتنے اچھے کام ہم نے کیا ہے، کتنے برائیوں کو ہم نے کر لیا ہے، اس تعلق سے انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کا حساب و کتاب لینا چاہیے۔ اگر غلطیاں، برائیاں زیادہ ہوئی ہیں، اچھائیاں کم ہوئی ہیں، نیکیاں ہماری یومیہ گھٹتی جا رہی ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، چونکہ آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کے ایک ایک عمل کو تولا جائے گا، وہ وفیت کل نفس بما عملت، اور ہر آدمی کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، زیادتیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اچھے عمل کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی
اور اگر ہم نے کر لیا ہے، برائیاں ہم سے ہو گئی ہیں، تو بلا تاخیر توبہ استغفار کرنے کی، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی چاہنے کی، استغفار بکثرت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخیر میں گزارش ہے بھائیوں سے، جن بھائیوں نے سنا ہے ضرور آپ خوب شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھائیوں تک بھی قرآن و حدیث کی یہ بات، کتاب و سنت کی یہ بات پہنچے، وہ بھی، ہمارے بھائی بھی اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اور اس پر شیئر کرنے پر، چونکہ آپ اچھی بات کو آپ اپنے بھائیوں تک پہنچا رہے ہیں، شیئر کے ذریعے سے آپ کو اجر ملے، ثواب ملے۔ وجزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔